بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی سب سے پاکیزہ، سب سے مقدس اور سب سے عظیم کتاب قرآن مجید بنیادی طور پر انسانیت کی تربیت اور اصلاح اس کا موضوع ہے، اور تربیت اور اصلاح کی سب سے پہلی سیڑھی ہی عقیدہ ہے، خاص طور پر عقیدہ توحید، جس کے دلائل ہمیں قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جا بجا ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ مقام بھی ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ مقام ہے کہ انسان کی پیدائش کا دوسرا مرحلہ۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، آیت مبارکہ ہے 13۔ اللہ فرماتے ہیں، ثم پھر جعلناہ، ہم نے اس کو رکھ دیا، نطفتن ایک نطفے کی شکل میں، فی قرار ایسی جگہ پر، مکین جو کہ محفوظ ہے۔ با محاورہ ترجمہ، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے عربی گرامر کا ایک مسئلہ ہمارے سامنے حل فرماتے ہیں کہ ھذا الضمیر عائد علی جنس الانسان، کہ پھر ہم نے اس کو رکھا، یعنی انسان کو رکھ دیا۔ سورہ سجدہ کی 7ویں اور 8ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ، انسان کی پیدائش کا آغاز مٹی سے کیا اللہ تعالی نے، پھر اس کی نسل کو ایک حقیر پانی سے آگے چلا دیا، مہین کا معنی ضعیف، اور پھر یہی مضمون دوسرے مقام پر بھی آ گیا، أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ۔ سورۃ المرسلات 22ویں اور 23ویں آیت مبارکہ ہے کہ ایک مخصوص مدت تک اللہ تعالی انسان کو حالت نطفہ میں، شکم مادر میں، رحم مادر میں رکھتے ہیں۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو معمول کے مطابق میں آپ کی خدمت میں تفسیر الرسعنی، تفسیر العلیمی اور تفسیر السعدی، پھر تفسیر سمرقندی، تفسیر ابن ابی زمانین اور امام ابن القیم رحمہ اللہ کی التبیان فی اقسام القرآن، ہدایت الحبارہ امام ابن القیم کی، اسی طریقے سے اور بہت ساری تفاسیر ہیں جن میں تفسیر الخازن، تفسیر سمعانی، فتح القدیر امام شوکانی کی، تفسیر ابن جریر، ان کا خلاصہ رکھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب مٹی سے پیدا فرمایا تو مٹی سے پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ ملک العلم رب ذو الجلال والاکرام نے بنیادی طور پر نطفے سے پیدا کرنا شروع کیا۔ امام ابن جزی نے خصوصی طور پر اس پر بحث کی ہے، اور اس پر ایک گرامر کی
بحث چھیڑ دی ہے کہ یہ جو ضمیر ہے یہ کس طرف جاتی ہے. پھر اس کے بعد ایک چیز آ گئی نطفہ. اور نطفہ کیا ہے؟ وہ منی ہے آدمی کی اور عورت کی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر عورت کے رحم میں محفوظ کر دیا. پھر معزز خواتین و حضرات، اسی چیز کو لے کر جب ہم کسی اور مقام پر جا کر دیکھتے ہیں تفاسیر کی اور کتابوں میں، تو اس حوالے سے بھی اہل علم نے خاص طور پر واحت و تفسیر میں اس پر بڑی تفصیل سے بات کی ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ کو صرف وہ نکات بتاتا ہوں جن کو عام آدمی سمجھ سکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، پھر اس سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا. اور یہ مضمون سورہ زمر کی 6 سورۃ النساء کی پہلی آیت میں بیان ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام نے انسانیت کو آگے بڑھانے کے لیے نطفہ سے انسان کو پیدا کرنے کا سلسلہ شروع کیا. اور قرار المکین وہ جگہ ہے جہاں جا کر یہ نطفہ ٹھہرتا ہے، اور وہاں سے پھر آگے اس کی نشو و نما کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. تفسیر روح البیان، تفسیر المراغی وغیرہ میں اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، دیگر کتب تفاسیر میں بھی ہے کہ انسان جب پیدائش کے مرحلے سے گزرتا ہے، بلکہ مراحل سے گزرتا ہے، تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان 40 دن ابتدائی طور پر شکم مادر اور رحم مادر میں گزارتا ہے، اور یہ ہے پہلا مرحلہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا. اب سوال یہ ہے کہ یہ باتیں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کیوں رکھ رہے ہیں؟ آخری بات جو کہ انتہائی قیمتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس بات پر غور کرے کہ آج یہ اکڑتا ہے تم مجھے جانتے نہیں. کیوں نہیں جانتے میرے عزیز؟ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں آپ سب کیا تھے، کہاں سے آئے؟ پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک سلسلہ چلا کہ انسان نر اور مادہ، مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، یہ سلسلہ چلانے والا کون ہے؟ ماہرین یہ لکھتے ہیں کہ جب ایک دفعہ انزال ہوتا ہے تو 14 ارب سپرم خارج ہوتے ہیں مرد کے جسم سے، اور ان 14 ارب میں سے ایک سپرم جا کر عورت کے رحم میں ٹھہرتا ہے جہاں سے انسان کی نشو و نما شروع ہوتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ انسان کو ان 14 ارب سپرمز میں سے والدہ کے رحم میں پہنچا کر اس مرحلے تک پہنچانے والا کون؟ یہ ہے اصل بات، جسے سمجھنا ضروری ہے. تو یہ موضوع ابھی چل رہا ہے، لیکن آج کا سبق یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.